وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ انڈیا میں فارمرز کا پروٹیسٹ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ اب یہ انڈیا کو بہت بڑے بحران میں مبتلا کر سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بھارتی کسانوں کے مسائل، دنیا بھر کے کسانوں کے مسائل اور ان کا حل صرف خلافت میں مضمر ہے کہ موضوع پر بات کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہٹ کریں۔ انڈیا میں کسانوں کا احتجاج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا بحران انڈیا کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے، جہاں بھارتی حکومت یہ کوشش کر سکتی ہے کہ خطے کو ایک بڑی جنگ میں بھی جھونکا جا سکے۔ آئیے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بھارتی کسان کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پر احتجاج جاری ہے اور یہ کسانوں کا احتجاج بنیادی طور پر صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کسانوں کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب ان کی زمینوں کو کارپوریٹ کلچر کو فروغ کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ منیمم پرائس سپورٹ جو کہ انڈین گورنمنٹ ان کو دیتی چلی آئی ہے، اس کے خلاف بھی لگتا ہے کہ جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ان سے یہ سہولت چھین لی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے پیمانے پر احتجاج ہمیں پورے نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر بھارتی پنجاب کے لوگ اس خوف میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کے ریووک کرے جانے کے بعد ان کو یہ سہولت کہ وہ اپنی زمینوں پر قابض رہ سکیں ختم کر دی جائے گی اور کارپوریٹ کلچر ان سے بڑے پیمانے پر یہ زمینیں ہتھیا لے گا۔ آئیے تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت نے جو خلافت کا قیام ہوا تھا، اس نے کتنی شاندار اصلاحات کر کے اس طرح کے مسائل کو ختم کیا تھا۔ ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 بڑے ملک یعنی عراق، شام اور مصر فتح ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ درپیش تھا کہ اب کس طریقے سے ان ممالک کی زمینوں کو آباد کیا جائے گا، ان زمینوں کا مالک کون ہوگا۔ ایک رائے یہ قائم کی گئی تھی کہ ان تینوں ممالک میں مسلمان جرنیلوں کو زمینیں بانٹ دی جائیں، جو کہ ایک عرب جاگیرداری کا نظام تھا جو کہ مشرکانہ ایک زمانے میں جاری تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو اپنا کر، جبکہ خیبر میں یہ دیکھا گیا تھا کہ یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد ہونے کی اجازت دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کاشتکاری کی بھی اجازت دی تھی، لیکن اس پر ایک لگان انہوں نے وصول کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں ممالک میں جو بڑی پراپرٹیز ان کو حاصل ہوئی تھیں، جو بڑی بڑی جاگیریں ملی تھیں، زمینیں ملی تھیں، ان کو کوشش کر کے انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں میں بانٹ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ ان پر یہ ذمہ داری لگائی کہ اس کا وہ ایک حصہ حضرت عمر فاروق کی اسلامی خلافت کو یعنی اسلامی حکومت کو دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لگان وصول ہوا، جو خراج وصول ہوا، اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ بعد کے آنے والے خلفاؤں کے دور میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ جب ملوکیت کا دور بھی قائم ہوا، اس میں بھی اتنی زیادہ ان کو خراج اور لگان وصول نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑے ان ریفارمز کی، لینڈ ریفارمز کی مثال ہے جو کہ ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہے۔ اگر ہم بات کریں پاکستانی فارمر کے متعلق، تو پاکستانی فارمر بھی حقیقتاً یہ بہت بڑے مسائل سے دوچار نظر آتا ہے۔ انڈیا میں تو پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے میں کچھ ریفارمز کی گئی تھیں، لیکن پاکستانی فارمر کو یہ سہولیات حاصل نہیں ہیں جو کہ انڈین فارمر کو حاصل ہیں۔ انڈیا میں یہ ابھی تک قانون موجود ہے کہ 500 ایکڑ یا 500 سے زیادہ اگر کوئی آپ کے پاس زمین ہوتی ہے تو وہ کہ کسی طور پر بھی جو ہے وہ بڑے آدمی کو فروخت نہیں کی جا سکتی، چھوٹے آدمی کو ہی فروخت کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں کاشتکار اپنی زمین خود آباد کرتا ہے، پاکستانی فارمر کے پاس یہ سہولت حاصل نہیں ہے، یا زیادہ تر زمینداروں کے یہاں یہ کام کرتے ہیں۔ اور ہاری کی زندگی ہم تو یہ جانتے ہی ہیں، یعنی کسان کی زندگی
چاہے صوبہ سندھ میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو یا دیگر دوسرے صوبوں میں ہو، وہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک بڑی ہی مجہور اور مقہور قسم کی جو صورتحال ہمارے سامنے نظر آتی ہے اگر ہم کسانوں کے حوالے سے بات کریں۔ اب اگر بات کریں ہم انڈین فارمرز کی، تو انڈین فارمرز کے سامنے بھی یہ ایک بڑا مسئلہ درپیش نظر آتا ہے۔ جب نریندر مودی کی حکومت بنیادی طور پر یہ چاہتی ہے، یہ صورتحال اس نے پیدا کر دی ہے کہ بھارتی کسانوں سے زمینیں ہتھیا کر بڑے بڑے کارپوریٹ کلچر کو فروغ کی جائیں تاکہ وہ یہاں پر آ کر آباد کاری کر سکے، چاہے اس پر زراعت ہو یا دیگر دوسری فارمز ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے پیمانے پر احتجاج نظر آ رہا ہے اور نریندر مودی کی حکومت ایک انتہائی شدید پریشر کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ خطے میں ایک بڑی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اب اگر ہم واپس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں حضرت عمر فاروق نے انتہائی شاندار لینڈ ریفارمز کری تھیں۔ یہاں پر یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ ان لینڈ ریفارمز میں یہ نہیں تھا کہ پرانے نظام کو ختم کر دیا گیا تھا جو اس وقت عراق، سیریا اور مصر میں قائم تھا، صرف اور صرف اس میں کچھ ترمیمات کی گئی تھیں، یعنی امینڈمنٹس کی گئی تھیں۔ وہ ترمیمات یہ تھیں کہ کم سے کم جو ہے لگان وصول کیا جائے، زیادہ سے زیادہ نرمی برتی جائے ان لوگوں کو، اور خاص طور پر یہ پابندی لگا دی جائے کہ بڑے بڑے جو مسلم عرب جاگیردار ہیں وہ زمین نہیں خرید سکتے، یہاں تک کہ اس بات کی بھی انتہائی سختی سے پابندی کرائی گئی کہ ان ممالک میں کوئی بھی عرب کاشتکاری نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کچھ عربوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کری تو ان کو انتہائی شدید اور سخت سے سخت سزائیں سنائی گئی تھیں۔ اب اگر ہم بات کریں تو اس طریقے سے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر کیا ہے کہ خلافت منہاج النبوہ کا جو آغاز ضرور ہو کر رہے گا، جو آخری دور آئے گا اس میں خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کا ضرور مقرر ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے کہ وہ وقت اب انشاءاللہ قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہم انشاءاللہ یہ ضرور دیکھیں گے کہ لینڈ ریفارمز بڑے پیمانے پر کی جائیں گی، جہاں پر انہی ریفارمز کو دوبارہ دہرایا جائے گا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قائم ہوئی تھی، حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، جیسا کہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ بڑے پیمانے پر بارش ہوگی، زمین سونا اگلنا شروع کر دے گی، کاشتکار کو سہولیات ملیں گی اور کاشتکار پھر انہی زمینوں پر اپنے آپ کو آباد کر سکیں گے جہاں وہ انتہائی مجبوری اور انتہائی ظلم اور قسمہ پرسی کے حالات میں اس وقت پائے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان میں ہارے کی، کسان کی اور جس طریقے سے کمینوں کی حالت انتہائی خراب ہے۔ انڈیا میں صورتحال بہتر نظر آتی ہے، اور جہاں پر یہ بات بھی اب انڈین فارمر کو محسوس ہو رہی ہے کہ وہ اپنی ڈائریکٹ کراپس کو بیچ نہیں سکے گا، اور بڑے پیمانے پر اس طریقے سے پھر ایک جو ہے مارکیٹ میں مینیپولیشن ہو سکے گی۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ بھارت میں پنڈت جواہر لال نہرو نے حکومت کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ وہی در حقیقت کراپس کو خریدے گی جس میں بڑی بڑی گندم کی فصلیں ہیں، چاول کی ہو یا دیگر دوسری فصلیں ہوں، اس بات کی پابند کیا گیا تھا حکومت کو۔ لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ اس میں کارپوریٹ کلچر داخل ہو رہا ہے، جب بڑے بڑے کارٹیلز اور بڑی جو کمپنیز ہوں گی وہ کسان سے ڈائریکٹ کراپس خرید سکیں گی، یہ فصلیں خرید سکیں گے، جس سے یا منوپلی کا، ذخیرہ اندوزی کا اور دیگر دوسری پرابلمز کا شکار ہونے کا اندیشہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ انڈیا میں فارمر خودکشیاں کر رہے ہیں بڑے پیمانے پر۔ وہاں پر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جس زمانے میں یہ باتیں پنڈت جواہر لال نہرو نے جس طریقے سے بھارتی کسانوں کو سہولیات پہنچائی تھیں وہ اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور انڈیا میں فارمرز کی سوسائڈ کی جو رفتار ہے وہ انتہائی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انڈین حکومت خاص طور پر نریندر مودی کچھ اس حوالے سے ایک بہتر پالیسی اپنائیں گے، لیکن لگتا یہ نہیں ہے، جہاں ہمیں یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ اس وقت RSS اور RSS کے گنڈے، جس میں نریندر مودی بھی شامل ہیں
हैं वो खित्ते में एक बड़ी जंग खेलने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर फिर चाइना के साथ हमें बॉर्डर्स पर इंतहाई बड़ी जंग कोई नज़र आ सकती है। इंडिया हर तरफ से मसाइल में घिरा हुआ नज़र आता है। देखते हैं कि 2021 का साल किन चेंजेस को लिए हुए नमूदार होगा, जहां हमें खित्ते में कोई बड़ी जंग होती हुई नज़र आ रही है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।